الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كلامه القديم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. مولانا حاجی نوری صاحب مبلغ سنت دعوت اسلامی و معزز حاضرین محترم سامعین و دیگر منتظمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سالانہ عظیم الشان جلسہ عید میلاد النبی و جشن غوث عادل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ حضرات سے خطاب کے آغاز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حاضرین، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی پیران پیر غوث عادل دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ اور آپ کی زندگی کے کچھ ایسے پہلو کہ جس میں آپ کی عظمت و شان کا بھی اظہار ہوتا ہے، آپ کی ولایت، غوثیت و قطبیت کا بھی پتہ چلتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ان احوال زندگی سے ہم کو نصیحت حاصل کرنے کا موقع بھی ملتا ہے. چند پہلوؤں پر، حضرت کی حیات طیبہ کے چند پہلوؤں پر میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں بے شمار اولیاء اللہ کو بھیجا ہے. اولیاء کرام، علماء دین حضور اکرم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور وارث ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر کوئی اپنے مورثوں کی وراثت پاتا ہے، یعنی جو انتقال کر گئے ہیں ان رشتہ داروں کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں اپنا حصہ رکھتا ہے، اس کو وراثت کہتے ہیں. سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری وراثت علم ہے، جو علم سیکھتے ہیں وہ میرے وارث ہیں. تو ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی علماء اکرام انبیاء اکرام علیہم السلام کے وارث ہوتے ہیں. اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اولیاء اللہ اور علماء دین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. کیونکہ دنیا میں جو آدمی جس سے وہ کچھ بھی پاتا ہے وہ دولت دنیا پاتا ہے، اور علماء وہ اولیاء حبیب کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی دولت علم پاتے ہیں. ہر کوئی اپنی دولت کے سہارے پر زندگی گزارتا ہے. اولیاء اللہ اور علماء علم کی بنیاد پر اپنی زندگی گزارتے ہیں. اس لیے خالق کائنات نے علماء کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں صرف علماء ہی ہوتے ہیں. یعنی بندے تو اللہ کے بے شمار ہیں، جن میں دنیا دار بھی ہیں، دیندار بھی ہیں. دینداروں میں عبادت گزار بھی ہے، ذاکر و شاغل بھی ہے، تالیہ قرآن بھی ہے، اور قرآن پاک کے معانی و مفاہیم جاننے والے لوگ بھی ہیں. ان سارے لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف کسی کے دل میں ہوتا ہے تو وہ علم رکھنے والے لوگوں کے پاس ہوتا ہے. اور یہ بھی اہل سنت و جماعت کا ایک بنیادی اعتقاد ہے. تمام اولیاء اللہ میں لکھے ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عالم نہیں وہ ولی نہیں. یعنی ہر اللہ والے عالم ہوتے ہیں. کوئی جاہل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت، اپنی ولایت نہیں عطا فرمائی. جاہل ولی نہیں ہوتا، جو ولی ہیں وہ عالم ہوتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ جو اولیاء اللہ اپنے علم کا اظہار کرنا چاہے کر لیے، اور جن کو بتانا مقصود نہ تھا انہوں نے نہیں بتایا. لیکن ہر اللہ والا عالم ہوتا ہے. جاہل کو اللہ تعالیٰ اپنی سب سے بڑی دولت علم نہیں عطا فرماتا، ولایت نہیں عطا فرماتا. تو بہرحال حاضرین کرام، حضرت سیدنا قطب ربانی معشوق یزدانی پیر الاسانی قندیل نورانی سیدنا عبد القادر جیلانی پیران پیر غوث عادل دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ
तमाम इस उम्मत के औलिया अल्लाह के सरदार हैं। बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह ने आपको अपना खुदवा माना है, इमाम माना है, पेशवा माना है। और दुनिया में औलिया किराम जितने आए हैं उनको कुछ खास अहकामात दिए गए कि वो वही करते हैं और वही कहते हैं जो रब ताला ने उनको हुक्म दिया है। अल्लाह तबारक व तआला को ये बात पसंद नहीं कि कोई अपनी बड़ाई बयान करे, इसीलिए औलिया किराम अपनी कैफियतें, हालात, मकामात, कुर्ब इलाही की मंजिलें, रब से मिलने वाली दौलतें, वो नियामतें वो छुपाए रखते हैं, लोगों में जाहिर नहीं करते। कोई अल्लाह वाला अपने आप को अल्लाह वाला नहीं कहता, बल्कि खालिक कायनात, उनकी विलायत व मोहब्बत, उनका मकाम व मर्तबा क्या है, मखलूक खुदा के दिल में डाल देता है और लोगों को बताता है। तो जमाना कहता है कि ये अल्लाह वाले नहीं कहते कि मैं अल्लाह वाला। हजरत मुहद्दिस वतन सैयद अब्दुल्ला शाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है, अगर कोई खुद को वली समझता है तो वो बड़ा शैतान। अब गौर किया जाए कि खुद को नेक समझना भी कितना बड़ा गुनाह है। इसीलिए बड़े बड़े अकाबिर औलिया इकराम जब उनसे पूछा गया आप कौन है, तो उन्होंने अपनी आजिजी का इजहार किया, तवादो बताई, इनकिसारी के अहवाल पेश किए। एक बुजुर्ग से पूछा गया कि हजरत आप कैसे हैं, तो कहते हैं कि रब का एहसान है जमीन पर चल फिर रहे हैं और आमाल तो ऐसे हैं कि जमीन में धंसा दिए जाए। ये अल्लाह वाले जब ये बात करते हैं तो फिर आप और हम जैसे लोगों को क्या कहना चाहिए। तो हमारा दीन हमको तवाज़ो सिखाता है, ताल्ली नहीं सिखाता, इनकिसारी सिखाता है, तकब्बुर नहीं सिखाता। तो जहां तकब्बुर होता है वहां विलायत नहीं होती। लेकिन बाज खास तबका है औलिया इकराम का। औलिया अल्लाह के वैसे तकरीबन 2000 से ज्यादा तबकात हैं, 2000 से ज्यादा मकामात हैं। उनमें एक खास ऐसा तबका है कि परवरदिगार ने उनको अपनी बड़ाई और अपने मकाम जाहिर करने की इजाजत दी। वो औलिया अल्लाह के भी सरदार हजरत गौसपाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसीलिए हजरत पिरानवी गौसपाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी में आपको ऐसे बहुत सारे कलिमात मिलते हैं कि आप अपनी शान, अपनी अजमत का इजहार करते हैं। बड़ा मशहूर जो कौल है आपका, कदमी हादिही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिन लिल्लाह, जिसका माना वो मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये मकाम अता फरमाया है। हजरत पिरानी पीर फरमाते हैं कि मेरा कदम हर अल्लाह के वली के गर्दन पर, अल्लाह के हर वली के गर्दन पर है। इसका माना ये नहीं है कि कदम वाक़ियतन गर्दन पर है, इसका माना यह है कि रब ने वो मकाम, वो अजमत अता फरमाई कि आपका मकाम जिस जगह है उनके कदमों के पास औलिया के शाने हैं, उनके कंधे, उनके सर, ये मकाम बताना मकसद है। हकीकत में कदम रखना मुराद नहीं है। अगर मान भी लिया जाए कि हकीकत में भी कदम हो तो इसमें भी कोई खबाहत नहीं है, मगर चूंकि ऐसे लोग जिनकी अक्ल में दीन और विलायत की बातें जल्दी नहीं उतरती, उन लोगों को समझाने के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हकीकत मुराद नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने अपने जमाने के औलिया के कंधों पर हकीकत में कदम रख दिया, ऐसी बात नहीं है। मकाम, मर्तबा, अजमत बताना मकसद है। आपके कदमों के पास दूसरे औलिया का मकाम इंतहा होता है और वहां से हजरत गौसे पाक की इब्तिदा होती है। ये बताया जा रहा है इस कौल के जरिए। अलबत्ता ये वाकया भी हमको जरूर मिलता है। हजरत गौसे पाक ने जब ऐलान फरमाया महफिल में, उस वक्त तकरीबन हजारों की तादाद में अवामुन नास का मजमा था जिसमें आपने ऐलान किया था। पहली मरतबा हजरत गौसे पाक ने ऐलान जब किया था, और ये ऐलान कि मेरा कदम औलिया के गर्दनों पर है, आपने एक बार नहीं फरमाया, बारहा इसका ऐलान किया है। आम महफिलों में, खास मजलिसों में, मिंबर पर, कुर्सी पर, खास हुजरों में, चार दीवारी के अंदर, तो खुली फजा में कई बार आपने ऐलान फरमाया।
جب پہلی مرتبہ آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا اس وقت ہزاروں کی تعداد عوام الناس کی موجود تھی، لیکن ان میں سے 300 ولایت کے اعلیٰ درجے کے فائز اللہ کے نیک بندے اور صالحین اس محفل میں موجود تھے۔ 300 حضرات نے وقت یہ کہا ہے کہ حضرت غوث پاک نے یہ اعلان کیا، اور وہ 300 کون ہے؟ سب کے سب اولیاء اللہ ہے، کوئی کاروباری لوگ نہیں ہے کہ اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹ بولتے، ایسے لوگ نہیں تھے، ولایت کے درجے پہ فائز ہونے والے، زندگی میں ان کو پتا نہیں ہے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے، وہ شخصیتوں نے کہا ہے کہ ایک ہی محفل میں حضرت غوث پاک نے یہ اعلان کیا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت پیران پیر کا اپنی فضیلت کا اعلان اور اپنا قدم اونچے ہونے کا ذکر یہ متواتر ہے۔ متواتر کس کو کہتے ہیں؟ ہر ایک میدان میں کچھ خاص کوڈ ورڈ ہوتے ہیں، کچھ خاص الفاظ ہوتے ہیں جس کو لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے پاس، علماء دین کے پاس بھی ایک خاص لفظ ہے، بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک متواتر ہے۔ متواتر کا مطلب ایسی خبر، ایسی بات اور ایسا اعلان کہ جس میں کسی بھی قسم کا شک نہ ہو اور اتنے لوگوں نے اسے بیان کیا ہو کہ ان لوگوں کا جھوٹ کہنا ناممکن۔ جیسے مثال کے طور پر آج اس محفل میں جتنے لوگ ہیں، اس تعداد کے اعتبار سے آپ کسی سے ایک بات سنیں اور باہر جا کر کہیں تو آپ کی بات متواتر نہیں ہو سکتی۔ کوئی خبر متواتر ہونے کے لیے جمع غفیر کا کہنا ضروری ہے، جس کی کم از کم تعداد 50 ہے، کم از کم تعداد 50 ہے، تو 50 افراد نے سن کر کوئی بات کہی ہے اور ان سے 50 نے 100 نے دوسروں نے سنا ہے، اس کو کہتے ہیں متواتر۔ حضرت پیران پیر نے یہ جو اعلان کیا ہے، سننے والے ہزاروں تھے لیکن ان میں 300 اولیاء اللہ تھے۔ آپ ہزاروں کی بات مانے نہ مانے کوئی بات نہیں، لیکن اولیاء اللہ کی بات تو آپ کو ماننی پڑے گی۔ اور پھر ان سے سننے والے 800-900 سال سے آج تک ساری دنیا کے مسلمان، تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو کوئی جھوٹا نہیں کہہ سکتا۔ مان لیجئے کہ اس دور کے 5 لاکھ لوگ مل کے بھی جھٹلا دیں کہ حضرت غوث پاک کا یہ اعلان کہ میرا قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے صحیح نہیں ہے، تو بھی وہ 5 لاکھ مل کے 800 سال کے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ 800 سال سے ساری دنیا کے مسلمان ریاستوں میں، ملکوں میں، اضلاع میں، قصبوں میں، گاؤں میں سب کے سب مانتے آ رہے ہیں۔ 800 سال کے بعد 5 لاکھ لوگ انکار کریں تو کیا فرق پڑے گا؟ تو بہرحال یہ ایک آپ کے مقام اور مرتبے اور آپ کی عظمت کے متعلق چند باتیں ہم نے آپ کے گوشگزار کی۔ حضرت کی زندگی کے حالات تو بڑے نرالے، چند اہم باتیں میں آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے۔ اس تقریر کے درمیان میں آپ امامہ باندھتے تھے۔ امامہ باندھنا نبی کریم رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور تمام علماء اولیاء نے امامہ باندھا ہے۔ اس زمانے کے لوگوں کو دیکھے نہ دیکھے، مانے نہ مانے، لیکن آج تک تو سب اولیاء اور علماء نے امامہ باندھا ہے۔ امامہ باندھنا سنت ہے، بلکہ اگر کہا جائے تو کوئی بعید بات نہیں ہے، اس دور میں امامہ باندھنا بھی اہل سنت کی ایک علامت ہے اس دور میں، کیونکہ گمراہ لوگ بڑی سختی سے اس کا انکار کرتے ہیں، اس لیے بھی ایک علامت بن چکی ہے، اگرچہ کہ سنت نبوی لیکن اہل سنت کی علامت بھی ہے۔ تو حاضرین، حضرت پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ امامہ خطاب فرما رہے ہیں۔ اس درمیان میں آپ کے امامے کا ایک پیچ کھل گیا، جس کو عربی میں کور کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہم باندھتے ہیں، یہ جو ٹوپا گیا ہے، یہ حصہ کھل گیا اور لٹکنے لگا، مگر حضرت جو خطاب فرما رہے تھے اس وقت بھی استغراق کی کیفیت ہوتی ہے۔ آج کتنے علماء، کتنے حضرات تقریر کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے والوں کو بھی سردی گرمی کا احساس ہوتا ہے، مچھر کاٹتے ہیں، ان کو درد ہوتا ہے۔ حضرت غوث پاک کی نمازیں ایسی نمازیں نہیں تھی۔ حضرت غوث پاک کی زندگی تو کرامت ہے، آپ کی نماز بھی ایک کرامت ہے، کیونکہ آپ جیسی نماز پڑھتے تھے آپ نہیں پڑھ سکتے، ہم نہیں پڑھ سکتے ویسی نماز۔
کیونکہ نماز میں آپ کو جو انہماک ہوتا تھا وہ انہماک کا ایک لمحہ بھی ہم پیدا نہیں کر سکتے۔ ساری نماز تو ساری نماز ہے، راتیں تو راتیں ہیں، 40 سال تک ایسی نمازیں آپ نے پڑھی ہے، ہم ایک لمحہ بھی اس کیفیت کے ساتھ میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو وہ ہماری نمازوں کے مقابل حضرت پیران پیر کی نماز خود ایک کرامت ہے، وہ عبادت ہے اپنی جگہ، مگر ایسی عبادت کے بجائے خود کرامت ہے۔ سیدنا پیران پیر رضی اللہ تعالی عنہ کے امامے کا پیچ کھل گیا، استغراق کی کیفیت میں بیان فرما رہے ہیں، لیکن آپ کو ہوش نہیں ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر جتنے سامعین آپ کے سامنے موجود تھے، محفل میں بیٹھنے والے عام لوگ تو ہوتے تھے، لیکن اس زمانے کے عام لوگ اس زمانے کے اولیاء علماء سے بھی بہتر تھے، اس دور کے اولیاء علماء سے بھی بہتر تھے۔ وہ عام لوگ جو حضرت غوث پاک کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے، ان کا مقام، وہ تو اولیاء تھے سب کے ساتھ، مگر اس زمانے کے اولیاء کے مقابل عوام تھے، ایسی کیفیت والے حضرات تھے۔ تو بڑے بڑے علماء اولیاء نے دیکھا کہ حضرت کے امامے کا پیچ کھل گیا ہے، سب نے اپنے امامے اتار کے حضرت کے سامنے قدموں کے پاس رکھ دی۔ یہ ادب تھا ان بزرگوں کا۔ دیکھیے ادب کس کو کہتے ہیں؟ اب یہاں اہم بات یہ ہے کہ امامہ باندھنا سنت ہے، لیکن حضرت غوث پاک کے امامے کھلنے کا اندیشہ ہوا تو انہوں نے امامہ ہی اتار دیا۔ یعنی وہ حضرت پیران پیر سے اتنی محبت کرتے تھے، آپ کے سر پہ امامہ نہ ہو تو ہم بھی امامہ نہیں کریں گے۔ مشابہت اولیاء اللہ سے اپنے ظاہر و باطن کو ایک جیسا اور ایک ثانیت والا بنانے کی جو کیفیت ان کے دلوں میں ہوتی تھی، اس درجہ تھی کہ امامہ کھلنے کا اندیشہ ہوا تو امامہ ہی اتار دیا۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت کے سر پہ امامہ نہ رہے اور ہمارے سر پہ امامہ ہو۔ حاضرین کرام، مگر مسئلہ اپنی جگہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ اولیاء اکرام کے احوال اور کیفیتیں اور مسائل، ان میں ظاہری طور پہ تھوڑا بہت فرق نظر بھی آئے تو اس کی حقیقت اور اس کی گہرائی تک پہنچنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ مثال کے طور پر حدیث پاک میں آتا ہے صف اول میں نماز پڑھنا سب سے بڑھ کر فضیلت ہے۔ مان لیجیے کہ آپ صف اول میں اس جانب کھڑے ہوئے، آپ کے استاذ یا والد آ گئے، تو آپ اگر ہٹ کے ان کو جگہ دے رہے ہیں تو یہ آپ کی محرومی ہے۔ استاذ یا والد کو آپ ہٹ کے ان کو جگہ دے رہے ہیں، وہ پیچھے تھے تو آپ ان کو سامنے کر رہے ہیں، خود پیچھے جا رہے ہیں، یہ ثواب سے محرومی ہے۔ وہ ادب ہے اپنی جگہ، ادب ہے اپنی جگہ، لیکن ثواب سے محرومی ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں، فقہاء لکھتے ہیں کہ فضیلت پانے کے لیے ادب چھوڑا جا سکتا ہے، فضیلت پانے کے لیے ادب ترک کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ تو امامہ سر پہ ہونا ایک فضیلت تھی، لیکن ادب تھا کہ آپ کا امامہ کھلے تو ہمارے سر پہ رہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن ان بزرگوں نے اس وقت ادب کو ترجیح دی، فضیلت کو انہوں نے ترجیح نہیں دی، یعنی فضیلت کو اختیار نہیں کیا، ادب کو اختیار کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ اللہ کے ولی کی مشابہت اختیار کرنا چاہتے تھے، یعنی ان کے جیسا سر ہو، کہ ان کے سر پہ امامہ نہ ہو تو ہمارے سر پہ بھی نہ ہو۔ مشابہت کی وجہ سے انہوں نے ادب ترک کیا تھا، سنت ترک کی تھی۔ تو مشابہت اختیار کرنا سنت پر عمل کرنے سے بہتر ہے، اس لیے ان بزرگوں نے وہ عمل کیا تھا۔ آج ہم ایسا عمل نہیں کر سکتے۔ صف اول میں جگہ مل رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا قابل کر دینا۔ مولانا صاحب ہے، پیچھے مفتی صاحب ہے، سامنے جگہ دے رہے، محروم ہو جاتے ہیں، ہاں فضیلت سے محروم ہو جاتے۔ مسئلہ تو یہی ہے، لیکن وہ ادب تھا، مشابہت کی خاطر انہوں نے ادب بھی اختیار کیا، مشابہت بھی اختیار کی، لیکن ایک سنت ترک کی۔ لیکن اس کو سنت ترک کرنا اس لیے بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ پہلے سے امامے باندھے ہوئے تھے، کسی وجہ سے نکالے، جیسے وضو کرنے کے لیے کوئی امامہ نکال دے تو ترک سنت نہیں کہلاتا، یہ بھی ترک سنت نہیں کہلاتا ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے۔ خیر تو حاضرین، حضرت غوث پاک کا اس زمانے کے اولیاء کیسا ادب کرتے تھے میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ، اور یہ چاہتے تھے کہ جیسے میرے پیر ہیں میں ویسا ہوں۔ اور آج ہمارے اندر یہ جذبہ کہاں ہے
کہ میرے مولانا جیسے ہیں میں ویسا بنوں، میرے مرشد جیسے ہیں میں ویسا بنوں، وہ امامہ باندھتے ہیں میں باندھوں، وہ داڑھی پوری ایک مشت رکھتے ہیں میں بھی رکھوں، وہ 5 وقت کے نمازی ہی نہیں تہجد گزار ہے میں اور زیادہ نمازیں پڑھوں، وہ 2 پارے قرآن مجید کے پڑھتے ہیں میں کم از کم 2 پارہ تو پڑھوں۔ یہ کیفیتیں آج ہمارے پاس کہاں ہیں؟ اب یہ دور تو ایسا دور ہے کہ دنیا دار لوگ دینداروں کو بھی بدل دے رہے ہیں، ان کی محفلوں میں آتے ہیں دنیا کی باتیں ایسی کرنے لگتے ہیں، اس کی چغل خوری، اس کی غیبت، اس میں وہ دیندار بھی بیچارہ دنیا دار ہو جاتا ہے، ایسی کیفیتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس زمانے کے مریدین میں اور اس زمانے کے چاہنے والوں میں کتنا فرق ہے، اس فرق کو ملحوظ بھی رکھنا چاہیے اور کیفیتیں وہ پیدا کریں جو اس زمانے میں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطاب اپنا مکمل فرما لیے، امامے کا جو پیج کھلا ہوا تھا اس کو ٹوپ لیے اور صحیح کر لیے، اور دیکھا کہ سارے لوگوں کے امامے اپنے سامنے رکھے ہوئے، آپ کے جو ایک قریبی مرید بھی تھے مگر وہ خود اپنی جگہ ایک مرشد تھے، حضرت شیخ علی بیتی رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک کے تشریف لانے سے پہلے بغداد کے بڑے اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک کو دیکھنے کے بعد وہ حضرت غوث پاک کے مرید بن گئے اپنے سارے مریدین کو لے کر۔ تو پیران پیر وہ مرشد ہیں کہ جن کے مرید بھی مرشد ہیں، تقریباً مرشدوں کے مرید ہی ہوتے ہیں، وہ مرشد نہیں ہوتے، اور جب تک مرشد باحیات ہے، مرشد کے زمانے میں کسی مرید کو خلافت ملے تو بھی اس کو مرید بنانے کی اجازت نہیں ہے، وہ بے ادبی ہے۔ تو ہر ایک کے مرید ہوتے، غوث پاک کے مرید بھی مرشد ہوتے، وہ اپنے مریدین کے ساتھ حضرت کی ارادت میں داخل ہو گئے، ان سے حکم فرمایا حضرت پیران پیر نے کہ یہ جو امامے ہیں جس کے ہیں ان میں تقسیم کرو۔ تو ان اماموں میں ایک اوڑھنی ملی، ساری محفل مردانہ ہے لیکن زنانہ اوڑھنی کہاں سے آ گئی، فوراً اس کو چھپا دیے اور حضرت غوث پاک کے خدمت میں پیش کی کہ حضرت اماموں کے درمیان سے ایک اوڑھنی ملی، یہاں کوئی زنانہ نہیں ہے، کوئی خاتون نہیں ہے۔ تو پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وہ اوڑھنی اپنے سیدھے مونڈے کے پیچھے ڈال دی۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا گیا کہ اوڑھنی غائب ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے، سمجھ میں نہیں آیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ میری بہن میرے شہر گیلان میں رہتی، وہ عبادت گزار ہے، جب میں یہاں تقریر کرتا ہوں خطاب کرتا ہوں تو وہ وہاں سے سنتی ہے، جیسے تم یہاں متوجہ ہوتے ویسے وہ بھی میری طرف متوجہ ہو جاتی، اور انہوں نے وہاں سے یہ منظر دیکھ لیا کہ میرے امامے کا پیج کھلنے کی وجہ سے تمام اولیاء اللہ نے ادب کی خاطر اپنے امامے نکال دیے، تو انہوں نے بھی اپنی اوڑھنی نکال دی ادب کی خاطر۔ تو ایسا بھی ادب ہوتا ہے۔ حضرت غوث پاک نے فرمایا وہ اوڑھنی میں نے پیچھے ڈال دی اور انہوں نے وہاں سے ہاتھ بڑھا کر ہٹا لیا، اسے حاصل کر لیا۔ تو پیران پیر کی شان ایسی ہے کہ ان کے گھر کے افراد بھائی بہن بھی ولایت کے اتنے بڑے مرتبے کے فائز ہیں کہ کوسوں میل دور رہ کر بھی وہ منظر دیکھ لیتے ہیں جس محفل میں حضرت غوث پاک خطاب فرما ہے، نہ صرف سنتے ہیں خطاب بلکہ محفل کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ سب بولنے کے بعد میں بہت سارے لوگوں کی کھوپڑی میں باتیں جلدی نہیں اترتی، سمجھ میں نہیں آتا، ایسا ویسا ہو سکتا ہے، دیوار کے پیچھے کا ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو جناب آپ کیوں ان کے برابر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں؟ ہم آپ کی بات آپ کی تعریف تھوڑی کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا دیکھ لیا آپ ایسا دیکھ سکتے ہیں۔ کس نے کہا؟ کسی نے کہا آپ سے کہ بھائی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، تو آپ کہیں کہ نہیں میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہم تو ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، آپ اپنے اوپر کیوں لے رہے ہیں؟ سمجھ رہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میرے کو نہیں دکھتا، آپ اندھیرے ہیں تو سارا جہاں اندھا رہے گا کیا؟ آپ کی عقل چھوٹی ہے تو کیا ساری دنیا کے لوگوں کی عقل چھوٹی رہے گی؟ تمیز سمجھنا چاہیے، فرق کرنا چاہیے، اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دوں گا۔ دیکھیے کہ اسباب اور ذریعے کے ذریعے، اسباب کے ذریعے آج بھی ہم یہ بات بالکل عام ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کہیں کوئی لائیو پروگرام کیا جا رہا ہے، مان لیجیے یہی جلسہ اگر لائیو کیا جائے تو کتنے دور دراز علاقوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے لائیو کیا جائے، دنیا کے کوئی بھی کونے میں رہ کر لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ محفل اس زمانے میں ایک فون اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر کے لوگ کوئی محفل دیکھ سکتے ہیں، تو اس زمانے میں حضرت غوث پاک کی بہن صاحبہ
حضرت پیران پیر کے خطاب اور جلسے کا منظر اپنے مقام میں گیلان میں رہ کر دیکھیں تو کیا تعجب کی بات ہے۔ آپ کہیں گے کہ بھئی نہیں یہاں پہ واسطہ ہے انٹرنیٹ کا، تو یہ انٹرنیٹ اب آپ کو دکھ رہا ہے، یہ نیٹ تو اس زمانے میں بھی تھا، وہ قدرتی نیٹ تھا، یہ مصنوعی نیٹ ہے، یہ لوگوں نے بنایا ہے، وہ قدرت نے بنایا تھا۔ آپ کو قدرت کے بنائے ہوئے نیٹ کا یقین نہیں ہے اور مخلوق یہودی کے بنائے ہوئے نیٹ پر یقین کرتے ہیں۔ جب یہ لائیو پروگرام کسی مقام پہ ہوتا ہے تو آپ نے انکار کیوں نہیں کیا؟ کہنا چاہیے تھا کہ سب جھوٹ ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہے، ہمارے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی کہیں دور ہو تو ہم دیکھیں، وہ بھی یہودیوں کا بنایا ہوا نیٹ ہے، ہم تو ان سے نفرت رکھتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ کہنا چاہیے تھا نا، کیوں نہیں کہہ رہے؟ اس لیے کہ اپنی آنکھوں کو نظر آ رہا ہے، تو اس زمانے میں ان کی آنکھوں کو نظر آتا تھا، آپ کی آنکھوں کو نظر آیا تو سچ ہے اور ان کی آنکھوں کو نظر آیا تو جھوٹ ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سارا زمانہ مانے اور وہ جو کہہ رہے ہیں 800 سال سے اس کو آپ نہیں مانیں گے۔ اللہ نے عقل دی ہے تو سوچنا چاہیے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کا یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ ایک دو باتیں عرض کروں گا، زیادہ آپ کو وقت نہیں ہوگا۔ دنیا داروں سے اور دنیا سے حضرت غوث پاک کو بڑی نفرت تھی، انتہائی نفرت تھی۔ اس کے متعلق واقعات تو بہت سارے ہیں، آپ غور کر سکتے ہیں کس طریقے سے حضرت قطب ربانی معشوق یزدانی رضی اللہ تعالیٰ قوم اور ملت پر مہربانی فرماتے اور ان کا حق ان کو دینے کی کوشش فرماتے۔ آج یہ دور ایسا دور ہے کہ یہاں حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، لوگوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، سفارشیں کر کے نااہلوں کو بڑی بڑی منزلوں اور عہدوں پہ فائز کیا جا رہا ہے۔ جو کچھ نہیں جانتا اسے ایک عالم بنا دیا گیا اور جو سب کچھ جانتا ہے اسے جاہلوں کی صف میں کھڑا کر دیا گیا۔ حق مارے جا رہے ہیں، یہ ایسا دور ہے۔ اب اس دور میں ہمارے لیے حضرت غوث پاک کے بڑھ کر، آپ کی ذات پاک سے بڑھ کر ہدایت کا ذریعہ کون ہو سکتا ہے؟ تو غور کیجئے، بادشاہ وقت نے ایک قاضی کو منتخب کیا۔ قاضی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس دور میں نکاح پڑھانے والے کو ہم قاضی کہتے ہیں، لیکن قاضی وہ نہیں ہوتے تھے۔ آج سے تقریباً 80 سال پہلے بھی قاضی ان کو کہتے تھے کہ جو باضابطہ لوگوں کے فیصلے عدالتوں میں کرتے ہیں، یعنی چیف جسٹس اور جج کو قاضی کہتے ہیں۔ جو جج ہوتا ہے وہ قاضی ہے اور قاضی القضات چیف جسٹس کو کہتے ہیں۔ تو اس زمانے میں قاضی کو بادشاہ نے مقرر کیا۔ حضرت غوث پاک کو معلوم ہوا کہ بادشاہ نے فلاں قاضی کو مقرر کیا ہے، تو آپ نے خط لکھا۔ اسی شہر میں، بغداد شریف میں، کہیں اور نہیں ہے، اپنے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجتے، خط لکھتے ہیں۔ اور کیا لکھتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں عبد القادر جیلانی کی طرف سے خلیفہ مستنجد باللہ کو حکم ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کارپوریٹر بھی ہو تو حضرت بولتے ہیں، اور بادشاہ وقت حضرت غوث پاک فرما رہے ہیں میرا حکم ہے۔ ولایت اس کو کہتے ہیں۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوتا، ولی وہ ہوتا ہے جو رب کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اور ولی وہ ہوتا ہے جو بادشاہوں پر بھی اپنا حکم نافذ کرتا ہے۔ یہ تو اولیاء کے سردار ہیں، قطب الاقطاب ہیں، غوث الاقوات ہیں۔ تو فرما رہے ہیں خلیفہ مستنجد باللہ کو میرا حکم ہے کہ تو نے جس قاضی کو مقرر کیا ہے وہ فیصلے صحیح نہیں کرتا اور لوگوں کے حقوق چھینتا ہے اور اس کے تعارف اور پہچان کے لوگوں کی تائید میں فیصلے کرتا ہے۔ اس لیے میرا حکم ہے کہ تم اس کو بدل دو، اگر تم اسے نہ بدلیں گے تو میں تمہیں بدل دوں گا، یعنی تمہاری سلطنت کا تختہ الٹ دوں گا۔ جب یہ کہا گیا حضرت غوث پاک کا یہ خط اس نے پڑھا تو فوراً خطیب قاضی کو بدل دیا اور بدل دے کر خط لکھتا ہے کہ حضرت آپ نے جیسا چاہا میں نے ویسا کیا، اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ کسی کو قاضی کے لائق سمجھتے ہیں تو آپ ان کا نام بھیج دیجئے یا ان کو منتخب کر دیجئے۔
حضرت پیران پیر یہ بات پہ حضرت راضی نہیں ہوتے، ارشاد فرماتے ہیں تو کیا سمجھتا ہے کہ میں اپنے کسی قریبی رشتہ دار، مرید یا میرے کوئی شاگرد کو قاضی مقرر کرنا چاہتا ہوں؟ جو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کوئی اہل ہو تو بتاؤ، اہل ہے نا اہل ہے وہ تلاش کرنا تیرا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ میں نے کسی کی سفارش کرنے کے لیے، میرے کسی بھی قریبی آدمی کو قاضی بنانے کے لیے یہ بات نہیں کہی ہے، قوم کی بھلائی کے لیے، ملت کی بہتری کے لیے میں نے تجھے یہ حکم دیا۔ پتہ یہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ عہدہ اور منصب عطا فرماتا ہے تو حق کی پامالی نہیں کرنا چاہیے۔ رشتہ داروں کو عہدے پہ فائز کر دیے، نا اہلوں کو کسی اونچے مرتبے پر بٹھا دیے، یہ جواب دہی کا مرحلہ ہے۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا رب تعالیٰ نے تمہیں جو منزل مرتبہ عطا فرمایا تو تم نے کیا کیا؟ تو بہرحال حاضرین کرام، حضرت سیدنا پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان و عظمت تو اس سے ظاہر ہوتی ہے، ساتھ میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو کس طرح کی زندگی گزارنا چاہیے کہ اس کے دل میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کا خوف نہ ہو۔ لا یخافون لومۃ لائم، قرآن مجید میں جن اولیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا اس آیت پاک میں، ان کی شان، ان کے احوال بیان کیے گئے، یہ آپ کی کیفیت ہے۔ آخری ایک بات عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ جس کو جو مرتبہ، جو کیفیت، جو طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے اس کے ذریعے ملت اور قوم کی خدمت کرنا چاہیے۔ علم دیا ہے، علم عام کیجیے، عقل دی ہے تو اپنی عقل کے ذریعے ملت اسلامیہ کی مدد کیجیے، دولت دی ہے تو رشتہ داروں، غریبوں، بیماروں کو تعاون کریے۔ رب نے جو طاقت دی ہے، ہنرمند بنایا ہے تو لوگوں کو اپنے جیسا بنائیے۔ بہترین ڈاکٹر ہے تو کم از کم زندگی میں 500 لوگوں کو تو ڈاکٹر بنا کے مرنا چاہیے۔ اچھے عالم ہے تو کم از کم 500 لوگوں کو اچھے عالم بنا کے مرنا چاہیے، کیونکہ رب نے جو صلاحیت دی وہ صلاحیت کا استعمال قوم کے لیے کیا جائے۔ یہ سبق حضرت پیران پیر کی زندگی سے ہم کو ملتا ہے۔ ویسے حضرت پیران پیر کی شان ایسی ہے کہ آپ ہر میدان میں ہر فن مولا، کسی بھی میدان میں، دنیا ہو، آخرت ہو، سلطنت ہو، بادشاہت ہو، ولایت ہو، قربت خداوندی ہو، علم ہو، عقل ہو، جو کہا جائے ہر میدان میں بے مثال۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو تصرف، اختیار، زبان میں تاثیر عطا فرمائی، اس زبان کی تاثیر کا استعمال قوم کی بھلائی کے لیے کیسے کرتے ہیں؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کھڑا کچھ عرض کر رہا تھا اور فرما رہے ہیں کہ اس واقعے کو ہوئے تقریباً 60 سال گزر چکے اور اس وقت ان کی عمر غالباً 30 سال تھی، اور یہ واقعہ وہ اس وقت بیان کر رہے ہیں جب ان کی عمر 90 سال تھی۔ تو فرما رہے ہیں کہ حضرت پیران پیر سے میں کچھ عرض کر رہا تھا، اس درمیان میں مجھے کھانسی آئی اور چھینک آئی، بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں بات کر رہا ہوں، حضرت سے گزارشیں کر رہا ہوں، مجھے کھانسی اور چھینک آ رہی ہے، شرمندگی محسوس کی۔ ان کی شرمندگی کو حضرت غوث پاک نے محسوس فرما لیا اور کیا فرمایا؟ ان سے کچھ نہیں فرمایا، بس اتنا فرمایا، آج کے بعد نہ بلغم آئے گا نہ سفرا، لا نخامۃ بعد ھذا اليوم۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ آج میری عمر 90 سال ہو چکی ہے، اور اس وقت حضرت نے جب فرمایا تھا 30 سال عمر تھی، اتنا عرصہ گزر چکا ہے، اس کے بعد آج تک نہ مجھے کھانسی آئی نہ چھینک آئی۔ یعنی حضرت غوث پاک زبان میں تاثیر رکھتے ہیں تو لوگوں کے لیے دعائیں ایسی فرماتے ہیں کہ ان کی بیماریوں کا ہمیشہ کے لیے دفع ہو جائے۔ تو رب نے زبان میں تاثیر دی ہے تو دعائیں کرنا چاہیے، علم عطا فرمایا ہے تو علم پھیلانا چاہیے، دولت دی ہے تو اسے جمع کر کے رکھنے کی بجائے ضرورت مندوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان میں یہ تاثیر، ایک مرتبہ کہہ دیں کہ کھانسی نہ آئے، بلغم نہ ہو، تو بلغم کی وجہ سے کھانسی بھی ہوتی ہے، چھینک بھی آتی ہے، سردی بھی ہوتی ہے۔ آپ نے جب یہ فرما دیا تو گویا انسان کی طبیعت کو حکم دے دیا، اور طبیعت طبیبوں کے اعتبار سے، ڈاکٹروں کے اعتبار سے 4 قسم کی طبیعتیں ہوتی ہیں۔
بلغمی صفرائی سودائی. تو بلغمی مزاج اگر غالب آ جائے تو یہ کھانسی سردی ہوتی ہے. تو گویا آپ نے انسان کی طبیعت اخلاق اربعہ اس کو کہتے ہیں، تو یہ اخلاق اربعہ کو حکم دیا تم اپنے حد میں رہو. اگر تم بڑھیں گے تو کھانسی ہوگی، سردی ہوگی، بخار ہوگا اور کچھ ہوگا. تو یہ ساری بیماریاں اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ ہمارے جسم کی طبیعت میں اخلاق اربعہ 4 طبیعتیں برابر لیول کی ہو. کوئی بڑھ جائے تو بیماری بڑھ جاتی ہے، کوئی گھٹ جائے تو دوسری بیماری آ جاتی ہے. تو آپ نے گویا طبیعت کو حکم دے دیا کہ آج کے بعد تو نہیں رکھے گی، مگر کہا کیا کہ آج کے بعد کوئی زکام نہیں، کوئی نظرہ نہیں. یہ 2 کلمات ہیں، ان 2 کلمات کے ذریعے آپ نے اپنے اس مرید کی طبیعت کو ہی بدل دیا. تو غور کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان میں یہ تاثیر جب رکھی ہے، دعا کے ذریعے حکم دے کر آپ کیفیتوں اور طبیعتوں کو بدل دیتے ہیں. اس زندگی کے کرامت والے واقعے سے بھی سبق ملتا ہے. سبق یہ ملتا ہے کہ لوگوں رب نے جو نعمت تم کو دی، جو صلاحیت تم کو عطا فرمائی، وہ صلاحیت اوروں میں منتقل کرو. تب تم واقعتاً حضرت غوث پاک کے مرید ہوں گے، چاہنے والے ہوں گے. زبانی دعوے سے، زبانی جماعت سے کوئی کام ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ طبیعت اور مزاج کیفیتیں ویسی نہ بنا لی جائیں جیسے کہ حضرت قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت اور آپ کا دینی مزاج ہے. تو بہرحال ان ساری باتوں کا خلاصہ اتنا ہے، اولیاء اللہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ بلکہ قوم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے. جن کے دلوں میں دنیا کی لذتیں ہیں، ان کے دلوں میں اللہ والے رب کی ذکر کی لذتیں منعقد کرنے کے لیے، پیوست کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. اور وہ جس مقصد کی خاطر آئے ہیں دنیا میں، اسی مقصد کے تحت میں ہم زندگی گزاریں تو واقعتاً ان سے محبت کرنے والے ہوں گے، چاہنے والے ہوں گے. ورنہ زبان سے تو دعوے ہزاروں ہیں لیکن عمل کے طور پر کوئی چیز نہیں پائی جاتی. تو پھر اس طرح کے دعووں کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں. بہرحال حاضرین کرام، ان مختصر چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں. اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ مولا ہم نے جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک سنا ہے، آپ کے ذکر پاک کی برکتوں سے ہمارے جسم، روح، قلب کو تازگی عطا فرما، نعمتوں سے سرفراز فرما، دنیا و آخرت میں سرخروئی عطا فرما، دین اسلام پر استقامت عطا فرما. ہمارے اس محفل کو اپنے دربار میں قبول فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.